اسرار اسٹوریز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری کہانی ایک ایسے عظیم صحابی کے بارے میں جس نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، اور جب بڑھاپے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اشارہ ملا کہ جنت میں تمہارے لیے یہ فلاں عورت بیوی بنے گی، اور پھر اس نے عمر کے آخری حصے میں اس عورت سے جا کے شادی کی۔ اسٹوری شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیش کی رہنے والی، حبشہ کے دیش کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ بنت ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا کہ آنکھ کھلی حضرت کی، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ حضرت عبداللہ بن زید کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائے کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ بنت ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے؟ آپ نے فرمایا، کیوں؟ اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے پوچھا، کیوں مارتے؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائے، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ اس سے مل لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی؟ کہا وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، جب میں جنگل پہنچا تو واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جو اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دے تو کیا کرے یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے مناظر تھے۔ پہلا یہ کہ میمونہ بنت ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں روکتی، کہیں ادھر جاتی کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہی تھی۔ بکریاں چر ہی رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے میں دنگ حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ بنت ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آپ فرماتے میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔
آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن زید نے حضرت میمونہ ولید سے نکاح کیا اور ان سے شادی کی، دنیا میں بھی ان کی وہ بیوی بنی اور جنت میں بھی پھر وہ اس کی بیوی بنے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔